السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مقام و دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے تین باتیں ہم نے اس درس میں اس فائل میں پڑھنی ہیں۔ مرکز اہل سنہ والجماعہ میں یہ 5واں دن دورہ تحقیق المسائل کا جا رہا ہے۔ اس میں آپ حضرات اہل سنت والجماعت کے مختلف عقائد و نظریات پڑھ رہے ہیں۔ کچھ عقائد وہ ہیں جو توحید کے متعلقہ ہیں، کچھ عقائد وہ ہیں جو رسالت کے متعلقہ ہیں، اور کچھ عقائد وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہوں گے، اور کچھ عقائد وہ ہیں جن کا تعلق برزخ، قبر، آخرت، جنت اور جہنم سے ہے۔ چونکہ عام طور پر قرآن کریم کی مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہے، اور مکی صورتوں میں جن عقائد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ 3 طرح کے عقائد ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت۔ عقیدہ رسالت، اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحابیت کا بھی عقیدہ ہے۔ تو ہم اس درس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلقہ عقائد، نظریات، ان پر ہونے اعتراضات اعتراضات اور ان کے جوابات کو پڑھیں گے۔ تو ہمارے اس درس کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 صحابی کی تعریف، صحابی کہتے کسے ہیں۔ نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات، اور نمبر 3 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ یہ جو پہلے 2 عنوان ہیں یہ بھی اہم ہیں، لیکن زیادہ اہم آخری عنوان ہے جو آج ہمیں زیادہ پیش بھی آتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ زیادہ اسی کو چھالا جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر سب و شتم کیا جاتا ہے، اور ان پر اعتراضات کی بھرمار کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے صحابی کی تعریف، پھر صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد، اور پھر نمبر 3 صحابہ کرام پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ صحابہ کرام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اعتراضات 2 طرح کے ہیں۔ بعض اعتراضات وہ ہیں کہ ان کا تعلق مجموع صحابہ کرام سے ہے، یعنی ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں جن روایات سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا محفوظ ہونا، ان کا عادل ہونا، ان کا تنقید سے بالا تر ہونا، یہ مجروح ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث الحوض کے نام سے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر جمیع صحابہ کرام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور بعض روایات وہ ہیں کہ ان کی بنیاد پر تمام صحابہ کرام پر اعتراضات تو نہیں ہوتے، البتہ فرداً مختلف صحابہ کرام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ مثلاً بعض روایات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کی بنیاد پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث القرطاس ہے، بعض وہ ہیں جن کی بنیادوں پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات ہوتے ہیں، اور بعض روایات وہ ہیں جن کی بنیاد پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ گو کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات روافض کی طرف سے تو نہیں ہیں، لیکن نواصب اور خوارج کی طرف سے ان پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور بعض روایات وہ ہیں جن پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ ان اعتراضات کو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں پڑھنا ہے۔ اب اس وقت سب سے پہلے بنیادی طور پہ 2 چیزیں سمجھیں۔ نمبر 1 صحابی کی تعریف، اور نمبر 2 صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں صحابی کی تعریف یہ کی ہے
کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ اب یہاں دیکھیں صحابی کی تعریف میں بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 حالت ایمان میں لقائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 موت علی الایمان۔ گویا صحابی اس کو کہیں گے نمبر 1 وہ ایمان لایا ہو، نمبر 2 حالت ایمان میں نبوت سے لقاء ہوا ہو۔ یہ لقاء کا لفظ اس لیے کہا تاکہ جو نابینا صحابی ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ وہ زیارت تو نہیں کر سکے لیکن لقاء تو ہوا ہے، اس لفظ لقیہ بولا ہے، لفظ زارہ نہیں بولا، کہ تاکہ ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے۔ تو نمبر 1 ایمان لایا ہو، نمبر 2 حالت ایمان میں لقائے پیغمبر ہو، اور نمبر 3 موت علی الایمان، ایمان ہی پر اس کی موت آئی ہو۔ اب صحابی بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے۔ اب یہاں اگر صحابی کی تعریف میں آپ غور کریں گے، آپ کو لفظ اتباع، لفظ عمل، کثرت صوم، کثرت صلاۃ، کثرت تلاوت قرآن کریم، کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ گویا پتہ یہ چلا صحابہ کرام کو ہم نے صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے مانا ہے، کثرت عمل کی بنیاد پہ مانا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی کو صحابی کثرت عمل کی بنیاد پر نہیں مانا، اب اعمال کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کرنا، اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کے صحابی ہونے کی وجہ، صحابی کے صحابی ہونے کی بنیاد وہ عمل ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ لقائے پیغمبر ہے، وہ ایمان ہے، وہ موت علی الایمان ہے۔ اگر یہ چیزیں حاصل ہیں وہ صحابی ہے۔ جب ایمان کو ہم نے ایمان کے بعد عمل کو معیاری نہیں بنایا، اب عمل کی بنیاد پر کوئی اعتراض کر دے اور یہ کہہ دے کہ جی فلاں صحابی سے زنا ہوا، فلاں صحابی سے چوری ہوئی، فلاں صحابی نے یوں کر دیا، فلاں سے یوں ہوا، یہ ساری بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صحابی کو صحابی عمل اور اتباع کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے، ہم نے صحابی کو صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور لقاء کی وجہ سے مانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تابعی کی تعریف بھی سمجھ لیں کہ جب صحابی کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اس میں 3 شرطیں ہوتی ہیں، لیکن جب تابعی کی تعریف کرتے ہیں اس میں ایک 4تھی شرط کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تابعی کی جب تعریف ہوگی اس میں 4 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 لقائے صحابی، صحابی سے اس کی ملاقات ہو، اور نمبر 3 موت علی الایمان، اور نمبر 4 اتباع۔ نمبر 4 کیا ہے؟ اتباع۔ تابعی کے اندر اتباع کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تابعی کا عمل درست نہیں ہے، اس کے اندر اتباع نہیں ہے، تو وہ تابعی نہیں ہے۔ لیکن جب صحابی کی بات آئے گی وہاں فقط صحبت کافی ہے، وہاں عمل کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب بات تابعی کی آئے گی، تابعی کے اندر اتباع کو بھی دیکھا جائے گا۔ جب آپ تابعی کی تعریف سمجھ لیں، اب یہ سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے جو آج لوگ کر رہے ہیں کہ جی یزید تو تابعی تھا، حجاج بن یوسف تو تابعی تھا، مروان بن حکم تو تابعی تھا، فلاں تو تابعی تھا۔ یہ جو نواسب کی طرف سے جتنے بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور ان کی بنیاد اس پر اٹھائی جاتی ہے کہ یہ تابعی ہے اور تابعی کے بارے میں فضائل موجود ہیں۔ حجاج بن یوسف ہو، یزید ہو، یا مروان بن حکم، یا دیگر اس طرح کے لوگ ہوں جن کے ایک مظالم ہیں اور تاریخ میں جن کی بڑی تفصیل موجود ہے، یہ لوگ تابعی کی شرط میں، تابعی کی تعریف میں آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ تابعی نام ہے اتباع کا۔ اب یزید وہ کیسے تابعی بنے گا جب اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قاتل ہے، وہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہے، وہ واقعہ حرہ، سانحہ حرہ کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح حجاج بن یوسف وہ کیسے تابعی کی شرط میں آئے گا؟ بقول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 1,20,000 تابعین کا وہ قاتل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اب اس کو تابعی کیسے مانا جائے گا؟ تو صحابی کی تعریف اور ہے، تابعی کی تعریف اور ہے۔ اب وجہ اشکال یہ بنتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو تعریف صحابی کی ہے اسی سے ملتی جلتی تعریف تابعی کی ہے۔ جس طرح صحابی کے لیے عمل دیکھنے کی ضرورت نہیں، تابعی کے لیے بھی عمل دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ صحابی صحبت سے ہے، وہاں صحبت نبوت کافی ہے،
وہاں اتباع اور اعمال دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب بات تابعی کی آتی ہے وہاں پر اتباع، عمل اور صحت عمل اس کو بھی بنیاد بنایا جاتا ہے، اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ تابعی کی تعریف سمجھ آ گئی، اب کم از کم یہ اشکال تو حل ہو گیا کہ جو یزید کی تعریفیں کرتے ہیں صرف اس بنیادوں پر کہ جی وہ تابعی ہے، جو حجاج بن یوسف پر کتابیں لکھتے ہیں امیر المؤمنین حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اب کم از کم ان کے سامنے یہ بات تو آ جائے کہ وہ تابعی نہیں ہے، تو یہ تابعیت والا اشکال تو ختم ہو جائے، باقی ان کے آگے اعمال کیا ہیں، آگے ان کے کردار کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ دو تعریفیں آپ کے سامنے آ گئیں، نمبر ایک صحابی کی اور نمبر دو تابعی کی۔ تو صحابی کی تعریف کے بعد آگے دوسری چیز ہے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلقہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات۔ یعنی ایک ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، قرآن کریم میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، ہم اس میں نہیں جا رہے، وہ آپ حضرات نے پڑھے ہیں تفاسیر میں، کتب حدیث وغیرہ میں۔ یہاں ہم صرف عقائد بیان کرنا چاہیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں کہ جب بھی کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ صحابی ہے، اب بظاہر دیکھنے میں لفظ صحابی دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ ایک فضیلت ہے، بس یہ صحابی ہے، اور بعض لوگ اس کو نہ بالکل عام انداز میں بیان کر دیتے ہیں، وہ کیا تھا، وہ تو صحابی ہی تھا۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو صحابی ہونا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ کئی فضائل اور کئی خصائل حمیدہ کو مجتمع ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے ذہن میں خود بخود کچھ چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ جب آپ نے کہا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی باوضو ہے۔ نمازی ہے کا معنی کیا ہے، یہ باوضو ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہیں۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم، اس کا بدن بھی پاک ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ استقبال قبلہ بھی اس کو حاصل ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں لفظ ایک تھا کہ یہ نمازی ہے، لیکن باقی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود انسانی عقل قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ اب جب کہا نمازی ہے، اب اس کی صراحت، وضاحت، توضیح، تشریح کی ضرورت نہیں رہی کہ جی اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، استقبال قبلہ بھی اس کو حاصل ہے، اس کا بدن بھی پاک ہے، اس کی جگہ بھی پاک ہے۔ اب یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں، خود بخود سمجھ آ گئی۔ جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہے، اب صحابی کا معنی یہ ہے کہ یہ مومن بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ یہ عادل بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ یہ حجت بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ یہ تنقید سے بالا تر بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ ایمان و عمل میں یہ معیار حق بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ یہ محفوظ بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ یہ حجت بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ یہ جنتی بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا اللہ کی رضا کو تلاش کرتی ہے اور اللہ کی رضا اس کو تلاش کرتی ہے۔ اب یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، یہ باتیں خود بخود سمجھ آ گئیں۔ جیسے آپ نے لفظ صحابی بولا، یہ چیزیں خود بخود ذہن میں آتی چلی گئی۔ تو اس لیے بظاہر دیکھنے میں لفظ صحابی کہنے سے بظاہر ایک ہی چیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو کئی فضائل، کئی خصائل خود بخود ان کی شخصیات میں موجود ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی بھی صحابی کی تعریف کرتے ہیں، اس کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ اب یہ فضائل کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے بارے میں یوں فرمایا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یوں فرمایا، یہ فضیلت بعد میں ہے۔ اس صحابی کی یہ خدمت ہے، یہ فضیلت بعد میں ہے۔ اس صحابی کا نبی کے ساتھ یہ تعلق ہے، نبی کے ساتھ یہ رشتہ ہے، یہ فضیلت بعد میں ہے۔ سب سے جو پہلی اور بنیادی فضیلت ہے کہ یہ آدمی صحابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحابی ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے، اس کے بعد دنیا کی کوئی فضیلت بھی اس کو حاصل نہ ہو، حتیٰ کہ اس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، تب بھی یہ صحابی ہے۔ تب بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد
کائنات میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے کہ تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام محدثین، مفسرین، متکلمین، سیر نگار، مورخین، قیامت تک آنے والے تمام افراد جمع ہو جائیں اور تمام افراد کی نیکیاں ملا لی جائیں تو کسی ایک صحابی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابی کی فضیلت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس فضیلت کا علم ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں اکابرین اسلاف میں سے ایک نام ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے سوال کیا، سوال بھی بڑا عجیب تھا اور جواب بھی بڑا زبردست دیا انہوں نے۔ سائل نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ جب ہم صحابی کا نام لیتے ہیں تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت فلاں فلاں، بس اتنا کہہ دیتے ہیں، جبکہ بعد والوں کے نام لیتے ہیں تو ہم بڑے بڑے القاب لگاتے ہیں، یہ شیخ الاسلام ہے، یہ متکلم اسلام ہے، یہ امیر عزیمت ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ التفسیر ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یعنی اتنے لمبے چوڑے القابات لگائے جاتے ہیں۔ لیکن جب صحابی کا نام آتا ہے صرف حضرت اور رضی اللہ کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ القاب صحابہ میں بھی چل سکتے ہیں۔ اگر زبدۃ المحدثین، شیخ الحدیث، سلطان الحدیث کا لقب ملا علی قاری کو دیا جا سکتا ہے تو سلطان الحدیث کا لقب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب امام بخاری رحمہ اللہ پر بولا جا سکتا ہے تو کیا امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر نہیں بولا جا سکتا؟ اس طرح اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الفقہ نہیں کہا جا سکتا، سید الفقہ نہیں کہا جا سکتا، تو یہ القاب وہاں نہیں لگاتے، بعد والوں میں لگاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ جب ہم صحابی کو کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب کیا لفظ بولتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا صرف اتنا لفظ بول دیتے ہیں کہ یہ صحابی ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بعد والوں کے سارے القابات جمع کر دیے جائیں اس ایک لقب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ القابات کی ضرورت تو ان کو پڑے گی نا کہ جن میں وہ فضیلت موجود نہ ہو۔ جب صحابی کا جملہ کہہ دیا، لفظ کہہ دیا، اب کسی بھی لقب دینے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارے اہل السنت والجماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں، یہ آپ دیکھتے جائیں کہ ہم ان کے بارے میں ہمارے کیا کیا عقائد ہیں۔ چونکہ ظاہر وقت مختصر ہوتا ہے، فائلیں طویل ہوتی ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اختصار کے ساتھ تاکہ جو ضروری اہم مباحث ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب پہلا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خدائی انتخاب ہیں۔ صحابہ کرام نام ہے انتخاب خداوندی کا۔ صحابہ کس کا نام ہے؟ انتخاب خداوندی کا۔ دنیا میں دو منصب ایسے ہیں کہ ان کا تعلق وہب سے ہے، کسب سے نہیں۔ ان کا تعلق وہب سے ہے، یعنی وہ عطائی ہیں، وہبی ہیں، کسب، ریاضت، محنت، مجاہدہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر ایک رسالت اور نمبر دو صحابیت۔ جس طرح رسالت یعنی نبوت اور رسالت یہ منصب عطائی ہے، یہ منصب وہبی ہے۔ اللہ جس کو منتخب کرے رسالت کے لیے، جس کو اللہ رب العزت رسول بنا دیں، جس کو نبی بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے اس میں اختیار میں ہے، کسی آدمی کی محنت اور مجاہدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا تعلق بھی انتخاب خدا سے ہے۔ جس طرح رسالت انتخاب خدا کا نام ہے، اسی طرح صحابیت بھی انتخاب خدا کا نام ہے۔ اگر کوئی رسول پر اعتراض کرے گا تو اس کا اعتراض رسول پر نہیں، رسالت اور نبوت پر نہیں، انتخاب خدا پر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اعتراض صحابی پہ کرے گا تو اس کا اعتراض صحابی پر نہیں، انتخاب خدا پر ہے۔ تو صحابیت انتخاب خداوندی کا نام ہے، اور اس پر دلیل حدیث مبارک ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فرمایا، قال ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اس آیت کا مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی صحابہ کرام کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نبوت ختم اور آپ کے جانے پر صحابیت ختم۔ آپ آئے، آپ کے بعد نبی نہیں ہو سکتا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے بعد کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو نمبر 2، دوسری دلیل، امام ابو داود طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابی داود الطیالسی میں یہ روایت نقل کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب روایت ہے صحابہ کرام کی فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب میں دیکھا، اللہ رب العزت نے انسانوں کے قلوب کو دیکھا، فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، فبعثہ برسالاتہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، وانتخبہ بعلمہ، اور آپ کو اپنے علم کے ساتھ منتخب کیا، ثم نظر فی قلوب الناس، پھر اللہ رب العزت نے لوگوں کے قلوب کو دیکھا اس کے بعد، تو فاختار لہ اصحابہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو منتخب فرمایا، فجعلہم انصار دینہ ووزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملے میں صحابہ کرام کو آپ کا مددگار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا ہے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا جس طرح اللہ رب العزت نے رسالت کے لیے انتخاب خود فرمایا ہے، ایسے ہی صحابیت کے لیے بھی انتخاب خود فرمایا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ میں کسی کا انتخاب کروں، کوئی بزرگ کسی کا انتخاب کرے، کوئی ولی کسی کا انتخاب کرے، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی مجاہد، کوئی مصنف کسی کا انتخاب کرے، اس کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ انبیاء کو منتخب فرماتے ہیں، انبیاء کے انتخاب میں اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انتخاب فرمایا ہے، تو اس انتخاب میں بھی اللہ رب العزت سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پہلا ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کیا ہیں؟ انتخاب خداوندی کا نام ہے۔ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مومن ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں بھی اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا ہے، ان کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ مثلا فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی پکے مومن ہیں، یہی حقیقی مومن ہیں۔ اب اس حقیقی مومن کا مصداق بعد والے تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے انسان وہ بعد میں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے ہیں۔ اور قرآن نے پھر کیا فرمایا؟ ہم المؤمنون حقا، کئی تاکیدیں لا کر، ہم ضمیر منفصل، المؤمنون اس پر الف لام، پھر حقا بطور تاکید کے، کئی تاکیدیں لا کر فرمایا کہ یہ مومن ہیں اور پکے اور سچے مومن ہیں، ان کے ایمان میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں۔ یہ ہمارا صحابہ کے بارے میں تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ عادل کا معنی یہ ہے کہ شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت ان میں موجود ہے، کہ شریعت کے متعلق وہ گواہی پیش کریں تو ان کی بات کو، ان کی گواہی کو سچا مانا جائے۔ ظاہر ہے اگر صحابہ کرام کی عدالت کو نہ مانا جائے یا صحابہ کرام کی عدالت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ جو ذخیرہ احادیث ہمارے پاس موجود ہے یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ تمام احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں کن کے ذریعے پہنچی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچی ہیں۔ جب نعوذ باللہ صحابہ کی عدالت کا انکار کر دیا جائے اور صحابہ کے بارے میں یہ گفتگویں شروع ہو جائیں کہ یہ جھوٹے تھے، یہ تھے، اس طرح کی باتیں جب شروع ہو جائیں تو پھر سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ذخیرہ احادیث ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ آنے والے جو فرقے ہیں، جو مختلف ناموں سے مختلف لوگ آتے ہیں، ان کے اعتراضات کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذوات قدسیہ ہے۔ وہ صحابہ کرام پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے بعد والوں کو صحابہ کرام سے توڑ دیں۔ جب صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے گا،
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا یہ بھی آسان ہو جائے گا، اور قرآن کریم کا انکار کرنا یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جتنے بھی لوگ آئے، مختلف منکرین حدیث دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور فتن دیکھ لیں، جب ان کی بنیادیں شروع ہوئی تو یہاں سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلاف کو نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلاف کی تحقیق کو نہیں مانتے، جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا عقل دیا ہے، اپنا فہم دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اسلاف کی تحقیق کو لینے کی۔ سب سے پہلے ان کا اعتماد اسلاف پر، سلف صالحین پر ختم ہوا۔ پھر چلتے چلتے ان کا جو تختہ مشق تھا وہ صحابہ کرام کی ذوات تھی۔ اب کہنے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ سے یہ غلطیاں ہوئیں، تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں، فلاں کتاب یہ کہتی ہے، فلاں کتاب یہ کہتی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اب آ کر انکار حدیث ہو گیا۔ کہنے لگے کہ جب حدیثوں کو آگے نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام میں یہ ہے، اس لیے یہ حدیث معتبر نہیں ہے۔ پھر مختلف انداز میں منکرین حدیث کے مختلف طبقات دنیا میں آئے۔ کسی نے کہا کہ ہم حدیث کو حجت تو مانتے ہیں، فی نفسہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت ہیں، لیکن جو راویان حدیث ہیں، ان احادیث کو ہم تک پہنچانے والوں کا جو واسطہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح لوگوں کا نہیں ہے، اس لیے ان احادیث پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، احادیث کا انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب حدیث کا انکار ہوگا پھر رسالت کا انکار ہے، پھر رسالت کے انکار کے بعد آخری سیڑھی یہی ہے کہ پھر قرآن کا انکار کر دیں گے۔ پھر یہی کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں اور اس قرآن کو آگے امت تک دینے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب ہمیں کیا یقین ہے کہ واقعتاً یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور صحابہ نے لکھ کر امت کو دیا، یا یہ شاید پتہ نہیں کوئی اور قرآن ہے؟ اب نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انکار قرآن ہو گیا۔ پھر آخری چیز کیا ہے؟ پھر الحاد ہے، پھر یہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے، دیکھیں ہمارے ہاں کورسز میں آپ کئی دنوں سے مختلف اسباق پڑھ رہے ہیں، اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ ہم سلف صالحین کی تحقیقات پر کاربند رہیں، اور بعد والوں کو، امت کے بعد کے افراد کو امت کے پہلے افراد کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اگر امت کے بعد کے افراد کو پہلوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، یہ فرقہ واریت کا سدباب ہو سکتا ہے، خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور فرقوں کی بنیاد بھی یہیں سے اٹھتی ہے کہ جب ایک بندہ اٹھتا ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے اور اس آیت کی تشریح وہ نہیں کرتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا جو صحابہ کرام نے فرمائی ہے، بلکہ آیت قرآن سے لیتا ہے اور اس کی تشریح اپنی منمانی کرتا ہے۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہا ہوتا ہے اور اس حدیث کی جو تشریح ہے، توضیح ہے، وہ اصحاب سے نہیں لیتا، اصحاب پیغمبر سے نہیں لیتا، تابعین تبع تابعین سے نہیں لیتا، بلکہ اس کے مرضی کی منمانی جو تشریح اس کو آتی ہے وہی تشریح کر دیتا ہے۔ اگر قرآن کو نبی سے لیں اور قرآن کی تشریح صاحب قرآن سے لیں، احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، احادیث کی تشریح اصحاب پیغمبر سے لیں، تو یہ فرقہ واریت کا اختتام ہو سکتا ہے۔ اور اگر قرآن نبی سے لیں اور تشریح اپنی کریں، حدیث نبی سے لیں، تشریح اپنی کریں، تو پھر ہر آئے دن مختلف فرقے، مختلف جماعتیں بنتی چلی جائیں گی۔ جامع ترمذی کی روایت، طویل روایت ہے حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اخیر میں یہ جملے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے بعد تم فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ان اختلافات سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اب اختلافات آ جائیں گے، ہم کہاں جائیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی جواب ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ اس کا ترجمہ حضرت استاد دامن برکاتہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا جو حدیث مجھ سے لے، و اصحابی اور حدیث کی شرح میرے صحابہ سے لے۔ حدیث مجھ سے لے گا، حدیث کی شرح صحابہ سے لے گا، پھر اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ حدیث مجھ سے لے گا، حدیث کی شرح اپنی منمانی کرے گا، تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہو جائے گا۔ آئی ایک عام اشکال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم کہاں جائیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں کہ یہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ آنے والے، ان کے سامنے بھی تو قرآن رکھا ہوا ہے، ان کے سامنے بھی تو احادیث ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھیں گے سامنے سیاستہ کا سیٹ رکھا ہے، مشکات المصابیح رکھی ہوئی ہے، مائک لگایا ہوا ہے اور بند کمرے میں ویڈیو ریکارڈ کرائی جا رہی ہے۔ اب لوگ تو پھسلیں گے، گمراہ ہوں گے، کہیں گے یار یہ بھی تو حدیثیں پڑھ رہا ہے، ریفرنس بتاتا ہے، رقم الحدیث بتلاتا ہے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، حدیث تو پڑھیں گے، اب حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کی تشریح اور توضیح کیا ہے،
وہ نہ اصحاب سے لیں گے، نہ تابعین تبع تابعین، نہ اسلاف سے لیں گے، وہ اپنی منمانی پیش کریں گے، تو پھر ظاہر فتنے بن جائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اوجد المسالک شرح موطا امام مالک کے اندر ایک بڑا عجیب حکیمانہ واقعہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، بڑی ذہین اور فتین عورت، عالمہ نہیں تھی لیکن سمجھدار بہت تھی۔ وہ ایک عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی، فقہی مسئلہ تھا، اور وہ جو عالم تھا وہ ایسا عالم تھا جو تقلید نہیں کرتا تھا، یعنی اس کا ذہن یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے خود عقل دی ہے، فہم دی ہے، احادیث کو لے لیں، اس کی تشریح اپنی طرف سے کر دیں، کیا ضرورت ہے کسی کو ماننے کی، درمیان بھی حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان کو لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اور جس جگہ کا واقعہ ہے وہاں فقہ مالکی رائج تھی، وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ موجود تھی، اور یہ عورت بھی امام مالک رحمہ اللہ کی مقلدہ تھی۔ اس عورت نے جا کر مسئلہ پوچھا تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ بی بی میں آپ کا اس مسئلے کا جواب حدیث سے دوں یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے دوں؟ اس مسئلے کا جواب حدیث سے دوں یا امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے دوں؟ تو وہ عورت کہنے لگی مولانا آپ اس حدیث کا جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے دے دیں، آپ اس مسئلے کا جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے پیش کر دیں، اس لیے کہ حدیث کی ایک شرح وہ ہوگی جو امام مالک فرمائیں گے، ایک شرح وہ ہوگی جو آپ فرمائیں گے، تو مجھے حدیث کی وہ شرح چاہیے جو امام مالک نے کی ہے، مجھے وہ شرح نہیں چاہیے جو آپ کر رہے ہیں، مجھے اس شرح کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے کہنا یہ ہے جب حدیث کی شرح لینی ہے امام مالک والی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ والی، تو آپ نے اس کو قول بنا کر پیش کرنا ہے، اور جب حدیث کی شرح کرنی ہے آپ نے خود، تو آپ نے اس کو حدیث بنا کر پیش کرنا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ اشرف الجواب میں فرماتے ہیں کہ بنیاد یہی ہے کہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جب قول پیش کرتے ہیں اس کو قول بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس قول پر دلیل حدیث موجود ہوتی ہے، اور جب اپنا قول پیش کرتے ہیں تو اس کو حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے سامنے حدیث ہے، امام صاحب کے سامنے بھی حدیث ہے، یہ جو عالم دلیل پیش کر رہا ہے اس کے سامنے بھی حدیث ہے۔ فرق اتنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح ایک وہ فرمائی ہے، ایک اس حدیث کی شرح یہ کرتا ہے، یہ حدیث کی اپنی شرح کرتے ہوئے اس کو حدیث کا نام دیتا ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کرتے ہوئے امام صاحب کے قول اور رائے کا نام دے رہا ہوتا ہے۔ تو آج فرق کی بنیاد یہی ہے، استدلال بالقرآن ہے، قرآن سے استدلال بھائی، قرآن کریم میں یہ آ گیا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، بس قرآن کے ظاہر کو لے لیں گے، قرآن کے متن کو لے لیں گے، اب اس آیت کی شرح کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس کے لیے نہ صاحب قرآن کی طرف مراجعت ہوگی اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف مراجعت ہوگی۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد تاریخ اسلام کا جو سب سے پہلا اور بنیادی فتنہ ہے وہ اپنے استدلال کی بنیاد قرآن رکھ رہا ہے، وہ اپنے فرقے کی بنیاد اور اپنے استدلال کی بنیاد کیا رکھتا ہے؟ قرآن کریم رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے بعد منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہے۔ جب منکرین زکوٰۃ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامل زکوٰۃ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زکوٰۃ کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک تھا، آپ علیہ السلام دنیا تشریف لے گئے ہیں، اب زکوٰۃ کا حکم ختم ہو چکا ہے، اب ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب تک حکم تھا اللہ کے نبی موجود تھے ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، فرمایا اس پر دلیل کیا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم دور نبوت تک تھا اب اس کے بعد ختم ہو چکا ہے؟ اب انہوں نے دلیل میں نہ حدیث پیش کی ہے، دلیل میں نہ صحابی کا قول پیش کیا ہے، دلیل میں نہ اسلاف کا عمل پیش کیا ہے، دلیل میں انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے، اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ التوبہ 11ویں پارے میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ یا رسول اللہ آپ ان کے مالوں سے ان کی زکوٰۃ وصول کریں۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ حکم خذ صیغہ امر، یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے زکوٰۃ کا حکم تھا، ہم آپ کو دیا کرتے تھے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اب زکوٰۃ کا حکم ختم ہو چکا ہے۔
یعنی آپ حیران ہو جائیں، نبی کے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سب سے پہلا فتنہ جو وجود میں آ رہا ہے، ظہور میں آ رہا ہے، اس فتنے کی بنیاد بھی کیا ہے؟ قرآن کریم سے استدلال ہے۔ آج لوگوں کو یہی پریشانی ہے کہ فلاں آدمی بھی قرآن پڑھتا ہے، فلاں آدمی بھی حدیثیں پڑھتا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ تو ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ یہ آج کی بات نہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اٹھتا ہے اپنے فرقے اور اپنے فتنے کی بنیاد قرآن پر رکھتا ہے۔ میں اگر اس پہ مثالیں دوں بات لمبی ہو جائے گی، میں ایک دو مثالیں اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو جائے کہ ہر آنے والا بندہ جب وہ فرقہ بنتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے وہ اسلاف صحابہ کرام کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سیدھا جا کر قرآن پہ ہاتھ صاف کرتا ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داود کے اندر ایک حدیث نقل کی، ایک واقعہ نقل کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت یہ 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک ہے۔ اس دور خلافت میں کچھ منکرین تقدیر جو اپنے آپ کو قدریہ کہلواتے ہیں، کتب حدیث میں آپ نے قدریہ کے عقائد و نظریات تفصیل سے پڑھے ہیں، کچھ منکرین تقدیر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہم نے یہ آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان آیات کی بنیاد سے تقدیر کا انکار ثابت ہوتا ہے، ہم ان آیات کو بنیاد بنا کر ہم تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ہم تقدیر کو کچھ نہیں مانتے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اصولی جواب ارشاد فرمایا جو آج کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کے ثبوت پر احادیث نہیں پیش کی، تقدیر کے ثبوت پر صحابہ کے اقوال اعمال نہیں پیش کیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بات پوچھی، فرمایا کہ اے قدریہ، اے منکرین تقدیر، مجھے یہ بتاؤ یہ جو آیت مبارکہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نازل ہو چکی تھیں؟ اگر تو آپ کہیں کہ آج نازل ہوئی ہیں تو یہ قرآن نہیں ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہو چکی تھیں اور یقیناً ہو چکی تھیں تو پھر ان آیات کا ایک معنی اور مفہوم وہ ہے جو خود صاحب قرآن نے اور کبار صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اور ایک ان آیات کا معنی اور مفہوم وہ ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ مجھے بتاؤ میں ان آیات کا معنی اور مفہوم وہ سمجھوں جو صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، یا ان آیات کا معنی اور مفہوم وہ لوں جو تم نے سمجھا ہے؟ ان آیات کا معنی انکار تقدیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تقدیر کے انکار پر ہوتی، تقدیر کے اس بات پر نہ ہوتی۔ اگر ان آیات کا معنی تقدیر کا انکار ہوتا تو کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال تقدیر کے انکار پر ہوتے، تقدیر کے اس بات پر نہ ہوتے۔ ان آیات کا ایک معنی وہ ہے جو وہ سمجھے، ایک معنی وہ ہے جو آپ سمجھے۔ آپ ہی مجھے سمجھا دیں کہ میں وہ آیات کا وہ معنی لے لوں جو صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہیں، یا وہ لے لوں جو تم سمجھے ہو۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کتنے ایک احسن انداز کے اندر امام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی کہ قرآن کی فہم، قرآن کی تشریح وہ معتبر ہوگی جو اصحاب پیغمبر سے، صاحب قرآن سے، تابعین تبع تابعین سے منقول ہوگی، اور ایسی تشریح بعد والوں کی جو ان سے ٹکرائے گی، جو ان کے معارض ہوگی، ان کے مخالف ہوگی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، امام علاء الدین المتقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی سن 37 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین، اس جنگ صفین میں کے بعد جنگ نہروان ہوئی، اور یہ جنگ نہروان خوارج کے خلاف ہوئی تھی۔ اس زمانے مختلف فرق تھے، ایک روافض تھے، ان کے مد مقابل نواصب تھے، اور ایک وہ تھے جو گویا دونوں کا مجموعہ خوارج تھے۔ روافض وہ تھے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ صحابیت سے بڑھا کر الوہیت، رسالت، نبوت تک پہنچاتے تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے۔ اور خوارج وہ تھے، نواصب وہ تھے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر سمجھتے، اور خوارج وہ تھے جو دونوں کو خطا پر سمجھتے، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، تو ان کو خارجی کہا جاتا تھا۔ تو جنگ نہروان ہوئی سن 37 ہجری میں، جس میں تقریباً 4000 خارجی قتل کیے گئے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے، لڑنے کے لیے، تو اس موقع پر
مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین مجھے اجازت دیں لڑائی سے پہلے جنگ سے پہلے میں جا کر خوارج سے مناظرہ کر لوں مباحثہ کر لوں گفتگو کر لوں، ممکن ہے میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے اس سے باز آ جائے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے جا کر بات کر لوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ آپ جائیں جا کر ان سے بات کر لیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، امام علاء الدین المطقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت علی نے جو جملہ فرمایا وہ ذہنوں پر نقش کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنا عظیم جملہ فرمایا۔ فرمایا اے ابن عباس، آپ قرآن کریم کے علوم کے ماہر ہیں، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علمہ الکتاب والفقہ کی دعائیں دی ہیں، لیکن ایک بات میری بھی سنتے چلے جاؤ، جب آپ نے خوارج سے گفتگو کرنی ہے، ہم یخاصمونک بالقرآن، وہ گفتگو میں آپ کے سامنے قرآن پیش کریں گے، فخاصمہم بالسنہ، آپ نے قرآن کے بدلے میں قرآن نہیں، آپ نے قرآن کے جواب میں ان کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کرنی ہے۔ یخاصمونک بالقرآن، وہ قرآن پیش کریں گے، آپ نے قرآن نہیں پیش کرنا، فخاصمہم بالسنہ، آپ نے سنت پیش کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کریم مجمل ہے، قرآن کے اجمال کو دیکھ کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے، حدیث مفصل ہے، حدیث اس کی شرح ہے، حدیث کی بنیاد پر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی بندہ دھوکہ دے گا وہ قرآن کی آیات متشابہات کو بنیاد بنا کر دھوکہ دے گا، اس لیے آپ نے ان آیات متشابہات کی جو شرح ہے وہ احادیث نبویہ سے پیش کرنی ہے۔ جب آپ احادیث پیش کریں گے تو ان کے دھوکے کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو فرق ہیں، جو فرقہ ضالہ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ضال اور مضل لوگ ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ تو بڑا درس قرآن دیتے ہیں، ان کے ہاں تو شعبان رمضان میں بڑے دورے ہوتے ہیں، ان کی تو مساجد میں درس قرآن کی ترتیب ہے، وہ تو جب گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کو ایسے اچھال کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ فلاں آدمی تو جب حدیثیں پڑھتا ہے تو وہ سے ریفرنس بتاتا ہے، رقم الحدیث بتاتا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھائی آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے آ رہا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو بہت قریب دور کے چند یہ مثالیں پیش کی ہیں، صحابہ تابعین، اس دور کے واقعات پیش کی ہیں کہ اس دور میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے زمانے میں جو فرقے آ رہے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ قرآن کریم ہے۔ علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الملل والنحل، یہ فرقوں کے بارے میں تقابل ادیان پر بڑی جاندار کتاب ہے، اب تو اس کے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ علامہ شہرستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں یہ کوئی نئے فرقے نہیں ہیں، ان تمام فرق کی بنیادیں دور تابعین، تبع تابعین، جو قرون اولیٰ کا دور ہے اس میں جا کر ملتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں پیدا ہونے والے یہ فرق، ان کی بنیادیں ان میں جا کر ملتی ہیں، بس یہ نام نئے ہیں، باقی جو طرز استدلال، جو طرز تکلم اور جو ایک آیات کے اندر تحریف ہے اور جو انداز ان کا تھا وہ ان کا بھی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں آپ میں سے بہت سے ساتھی سادسہ مشکات دور حدیث پڑھ کے رہے ہیں، تو ہمارے ہاں بہت تفصیل کے ساتھ کتب حدیث کتاب الایمان کے مباحث کے اندر یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں کہ معتزلہ کے عقائد، مجسمہ کے، جہمیہ کے، روافض کے، خوارج کے، معطلہ اور قدریہ، جبریہ، مرجیہ، یہ عقائد و نظریات پڑھائے جاتے ہیں۔ اب یہ تقریباً پہلے زمانے کے فرق ہیں، یہ پہلے زمانے کے لوگ ہیں، اس زمانے میں جو پیدا ہوئے ان کی بنیادیں یہ تھی۔ تو جو عقائد و نظریات اور جو بنیادیں ان کی تھیں وہ آج کی فرق کی بھی بنیادیں ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں گے آپ کے سامنے جو بھی فرقہ ہوگا اگر تو صحابہ کرام کے نام پہ اٹھنے والا ہے، یعنی صحابہ کرام کے خلاف جو گفتگو کرنے والا ہے، تو اس کی بنیاد مشاجرات ہوگی، یا اس کے علاوہ جو ہوں گے ان کی بنیاد آیات متشابہات ہوں گی۔ فرقوں کی بنیادیں عام طور پر دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا تو آیات متشابہات ہیں یا مشاجرات ہیں۔ متشابہات میں گفتگو کریں گے فرقے بن کے رہ جائیں گے، مشاجرات میں گفتگو کریں گے فرقے بن کے رہ جائیں گے۔ حالانکہ آیات متشابہات میں گفتگو کرنے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور مشاجرات سے بھی گفتگو کرنے سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے سلف صالحین نے منع کیا تھا۔ تو جو لوگ اہل سنت والجماعت ہیں آپ دیکھیں گے وہ متشابہات میں بھی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کریں گے،
اور مشاجرات میں بھی گفتگو نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ اعتدال پر موجود ہوں گے، وہ قرآن و حدیث کی صحیح شرح کو لے کر چلنے والے ہوں گے۔ اور جو فرق ہیں یا تو ان کی بنیادیں آیات متشابہات ہیں یا ان کی بنیادیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مشاجرات ہیں۔ تو اس لیے بات یہاں سے لمبی ہو گئی، صرف میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام پر اگر اعتماد اٹھ جائے، صحابہ کرام سے اعتماد ہٹ جائے، تو پھر یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ پھر آدمی کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے، پھر آخر میں انکار حدیث ہے، پھر انکار حدیث سے جا کر انکار قرآن، اور پھر الحاد، استشراق، پھر جہاں تک جا آدمی پہنچتا ہے۔ تو خیر، ہم یہ عرض کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد۔ چلیے اسی پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی نے وہ نئی باتیں کرتا ہے، فلاں آدمی کیا کرتا ہے، وہ تو بڑی نئی باتیں کرتا ہے، بڑی چوڑی چپٹی اور وہ تو ایسی تشریح ماشاءاللہ پیش کرتا ہے کہ یہ تشریح پہلے کسی محدثین نے بھی نہیں لکھی، پہلے کسی مفسر نے بھی نہیں لکھی۔ تو یہ کوئی اشکال بھی آج کا نہیں ہے، یہ بھی بہت پہلے کا ہے۔ مقدمہ مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث تھا۔ تو ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں ایک آدمی بیٹھتا تھا، تو بڑا ذہین طالب علم تھا۔ تو کچھ دن بعد دیکھا کہ وہ طالب علم غائب ہو گیا، وہ امام صاحب ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے درس میں آنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو امام صاحب نے طلباء سے پوچھا کہ آپ کا فلاں ساتھی نہیں آ رہا کتنے دنوں سے؟ تو انہیں بتایا کہ حضرت سنا ہے آج کل وہ ابو عبید معتزلی کے درس حدیث میں بیٹھ رہا ہے۔ اس زمانے میں معتزلہ کا عروج تھا، یہ تقریباً بات ہے 230 ہجری کی، 230 سے پہلے کی ہوگی کیونکہ ابو ایوب سختیانی کی وفات 230 میں ہے۔ تو وہ تو ابو عبید معتزلی، واصل بن عطا، یہ معتزلہ کا بڑا ہے، پھر آگے اس کے شاگرد ہے۔ تو وہ اس کے مجلس میں، اس کے درس حدیث میں بیٹھتے۔ تو امام صاحب خاموش ہو گئے۔ ایک دن امام ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ جا رہے تھے، وہی طالب علم راستے میں مل گیا اور پوچھا کہ بھائی جان آپ ہمارے درس میں آنا آپ نے چھوڑ دیے، آپ ہمارے درس میں آج کل نہیں آ رہے، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں استاد جی میں نا آج کل وہ ابو عبید معتزلی کے درس میں بیٹھتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہتے استاد جی وہ تو ماشاءاللہ نئی باتیں کرتا ہے، وہ نئی تشریحات پیش کرتا ہے، آپ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، جی صحابی نے یوں کہا، تابعی نے یوں کہا، اللہ کے نبی کی یہ حدیث، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ نئی باتیں کرتا ہے۔ تو ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بیٹا انہی نئی باتوں سے بھاگنے کے لیے تو ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ جو نئی باتیں ہیں نا، جو آپ نئی باتوں پر بڑے متعجب ہو گئے اور بڑے خوش ہو گئے کہ وہ تو بڑی نئی باتیں کرتا ہے، انہی سے تو ہم امت کو توڑ رہے، جو لوگوں کو ہٹا رہے ہیں اور لوگوں کہہ رہے ہیں یہ نئی باتیں چھوڑ دو، انہی پرانی باتوں پر آ جاؤ جو قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی۔ نیا دین نہیں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین کی تشریحات، توضیحات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف کر چکے ہیں۔ اب انہی تحقیقات پر، انہی جو تشریحات ہیں انہی پر امت کو متفق کر دیا جائے، انہی پر اکٹھا کر دیا جائے۔ یہ نئی باتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نئی باتیں پیش کریں گے پھر اس طرح ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں آج بھی یہی اشکال ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی تو بڑی نئی باتیں کرتا ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ دی، اس میں تو بھائی بڑی عجیب باتیں کی ہیں، نئی باتیں کی ہیں۔ علامہ ذہبی تاریخ اسلام میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون میں یہ کہتا ہے، البدایہ والا تاریخ ابن کثیر میں یہ کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، یہی تو لوگوں کا اشکال ہوتا ہے، بھائی یہ نئی باتیں ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہم تو اسی کو لیں گے۔ تو یہ بات بھی آج کی نہیں ہے، یہ بات بھی پہلے کی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ بات شروع ہو چکی تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں نے نئی باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، اور اس وقت کے جو ہمارے سلف تھے، ہمارے تابعین، تبع تابعین تھے، وہ بھی اس وقت کے لوگوں کو ان باتوں سے بچاتے کہ بھائی یہ نئی باتوں کو چھوڑ دو، پرانی تحقیقات پر کاربند رہ جاؤ، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا بڑا نام ہے امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور حدیث کے طلباء کو جو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ تم یہاں سے فاضل ہو کر جا رہے ہو، اپنے اکابر کی تحقیق پر کاربند رہنا، اپنے سلف کی تحقیق پر کاربند رہنا، سلف کی تحقیق سے آگے نہ جانا۔ اور خود اپنا فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ میں تصنیف تحقیق کا کام کرتا ہوں، کئی مقامات پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہاں اس موقع پر میرے سلف سے، میرے اکابرین سے، میرے بزرگوں سے غلطی ہوئی ہے، اصل تو اس آیت کا معنی، حدیث کا معنی یوں بنتا تھا، لیکن میں پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں،
میں کہتا ہوں سرفراز ہو سکتا ہے یعنی تیرا علم ناقص ہے، وہ لوگ بڑے تھے، وہ بڑوں کے فیض یافتہ تھے، انہوں نے بڑوں سے علم حاصل کیا، تو ہو سکتا ہے تو غلطی پر ہو تو اسی تحقیق پر بند رہ جا جو بڑوں کی ہے، جو پہلوں کی ہے۔ تو میں اپنے نفس کو سمجھا کر میں وہی تحقیق نقل کر دیتا جو میرے اکابر کی تھی، میرے اسلاف کی تھی۔ اور فرماتے پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ بعد میں اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرما دیتے اور میرے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی کہ واقعتاً اس وقت جب میں سوچ رہا تھا میں غلطی پر تھا، میرے اکابر اسلاف ٹھیک تھی۔ اکابر کی تحقیق پر کار بند رہ جائیں، اسلاف کی تحقیق پر کار بند رہ جائیں، یہ موجودہ زمانے کے فتنوں سے مقابلہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقائد بیان کر رہے تھے، تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں۔ عادل کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو شرائط عدالت موجود ہونی چاہیے کسی میں، وہ سب ان میں موجود ہیں، اور وہ ناقلین حدیث ہیں، اس لیے ان کی بنیادوں پر احادیث کو بھی لیا جائے گا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اس پر یہاں سلف صالحین کی باتیں بھی موجود ہیں۔ علامہ ابن عبد البر الاندلسی المالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں الاستذکار میں، ان الصحابۃ کلہم عدول مرضیون وہذا امر مجتمع علیہ عند اہل العلم بالحدیث، کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اللہ ان پر راضی ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ مجتمع علیہ، اس پر امت کا محدثین کا اجماع ہے، یعنی صحابہ کرام کا عادل ہونا اس پر محدثین کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اب دیکھیں آج جن لوگوں نے صحابہ کو عادل نہیں مانا، کہتے ہیں یہ صحابہ عادل نہیں ہیں، ان سے تو چوری ہوئی، ان سے تو یہ ہوا، ان سے زنا ہوا۔ اب اگر یہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو گناہ ہوئے یہ تکوینی تھے، یہ اجتہادی تھے، ان میں کیا حکمتیں مضمر تھیں، یہ ایک الگ بات ہے ساری، لیکن اتنی بات ایک اصولی جواب ذہن میں آنا چاہیے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطائیں ہوئی ہیں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اگر یہ صحابہ کرام کی عدالت کے لیے قادح ہوتے، عدالت کے لیے مانع ہوتے، تو پھر محدثین کا اجماع کیوں ہوتا؟ کیا یہ بات محدثین کو سمجھ نہیں آئی؟ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات 458 ہجری میں ہے۔ اب 458 4 صدیوں کے محدثین کا وہ اجماع نقل کر رہے ہیں کہ سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ تو یہ بات آج تمہیں سمجھ آ گئی ہے، یہ 400 سالوں کے محدثین جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ کے ناقلین ہیں، جو راویان حدیث ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اور یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ آج تم نے پیش کیا ہے، آج سے پہلوں کے سامنے مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ اب مثلا ہمارے ہاں انکار حیات شروع ہوا 1957 میں۔ 1957 سے پہلے یہ عقیدہ موجود کیوں نہیں تھا؟ 1957 سے پہلے تاریخ میں پاک و ہند کی سرزمین پر اس کے منکرین نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ اگر عقیدہ ایسا ہی تھا تو پھر یہ جو 1300 سال ہیں، 13 صدیاں ہیں، یہ کیوں خالی ہیں اسے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت اتنی ہے کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام محدثین متفق ہیں صحابہ کرام کی کس پر؟ عدالت پر۔ اس کے بعد اگلی روایت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر یہ سورۃ فتح کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فالصحابۃ رضی اللہ عنہم کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، اولیاء اللہ تعالی و اصفیاؤہ، اللہ کے محبوب اور منتخب ہستیاں ہیں، وخیرتہ من خلقہ بعد انبیائہ ورسلہ علیہم السلام، اور انبیاء اور رسول کے بعد امت کی بہترین جماعت ہے۔ ھذا مذہب اہل السنہ والذی علیہ الجماعہ من ائمۃ ھذہ الامہ، یہ مذہب کس کا ہے؟ اہل السنت والجماعت کا بھی ہے، اور اس امت کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے محدثین اور فقہاء ہیں، ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہیں؟ عادل ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت پر جرح نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد آگے چوتھا عقیدہ، صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، صحابہ کے محفوظ ہونے کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور فقہاء ماجور ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ نبی معصوم یعنی نبی کی فطرت، جبلت، طبیعت، نیچر ایسی بنا دی جاتی ہے کہ نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے، نہ قبل النبوہ، نہ بعد النبوہ، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ انبیاء معصوم۔ صحابہ محفوظ ہے کا معنی یہ ہے
اگر صحابہ کرام سے کسی بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے. وہ گناہ صحابی کے نامہ اعمال میں باقی رہتا نہیں. گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن نامہ اعمال میں وہ گناہ باقی رہتا نہیں ہے. اور فقیہ معجور ہے، فقہا معجور ہیں. معجور کا معنی یہ ہے، فقیہ جب قرآن و سنت سے استدلال کرے گا، قرآن و سنت سے کوئی مسئلہ فقیہ نکالے گا، اس نکالنے میں اس فقیہ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اگر اس نکالنے میں وہ صحیح ہو تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر اس میں خطا ہو جائے تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں فقہاء کرام کیا ہیں؟ معجور ہیں. صحابہ کرام محفوظ ہیں. اس پر دلیل ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اور ایک امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ اور قول ہے. آیت وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، یہ پوری آیت سورہ آل عمران میں ہے، غزوہ احد کے بارے میں. مشہور واقعہ ہے، غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک خطا اجتہادی ہوئی. درے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا، اور بعض صحابہ کرام سے وہاں سے جو ہے وہ خطا اجتہادی کی بنیاد پر انہوں نے درہ کو چھوڑ دیا، تو جس پر صحابہ کرام پر ایک محبوبانہ عتاب بھی نازل ہوا. اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت نے صحابہ پر عتاب بھی کیا، عتاب کے بعد بطور نتیجے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا. اب لوگ وہ عتاب تو بیان کریں گے، اور اس عتاب کے بعد جو اعلان معافی ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے. اور پھر آگے جا کر اسی چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ فاستغفر لهم وشاورهم فی الامر، میں نے بھی صحابہ کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں. وشاورهم فی الامر، آئندہ معاملات میں آپ صحابہ سے مشورہ بھی کریں. اب اس کو نہیں بیان کیا جائے گا تو آدھی آیت کو بیان کر لینا اور آدھی کو چھوڑ دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ، یہ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ صحابہ سے گناہ تو ہو جاتے ہیں بشری تقاضوں کی وجہ سے، لیکن وہ گناہ نامہ اعمال میں باقی رہتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس آیت کے تحت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، رازدار نبوت سر رسول اللہ، تو وہ فرماتے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ نقل کیا، لَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَسِيلَةً، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ صحابہ کرام نے یہ بات جان لی. محفوظ صحابہ کرام نے، یعنی صحابہ کرام کون ہیں؟ محفوظ ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جن کی وفات ہے سن 405 ہجری میں. تو ان کا بھی نظریہ یہ ہے، 4 صدی ہجری کے محدث، کہ صحابہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، کہ انہوں نے یہ بات جان لی کہ ابن ام عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا قریب ترین ذریعہ ہے. تو یہ آج کی نشست میں ہم نے 4 عقائد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. نمبر 1، صحابہ کرام انتخاب خداوندی ہیں. نمبر 2، صحابہ کرام مومن ہیں. اور نمبر 3، صحابہ کرام عادل ہیں. اور نمبر 4، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جو صحیح عقائد و نظریات ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر ہونے والے اعتراضات کے مدلل متانت اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.